ہیں؟ اس نے اگر اتنا ہی پوچھ لیا بتا بھائی تیری بچیاں بھی 6-6 ہزار کے فراق پہنا کرتی تھی، بتا بھائی، میں نے کیا جواب دینا ہے اس کو؟ تو غریب نے کس چیز کا جواب دینا ہے؟ اس کے پاس کیا جواب دینے کے؟ فرمایا میری امت کے فقیر میری امت سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اللہ لیول کریں گے۔ ہاں اس لیے اگر چاہتے ہو نا کہ وہاں آسانیاں ہو، بانٹا کرو حضرت اس کو، لیکن بانٹنا اس طرح نہیں۔ اب یہ رمضان آنے لگا حضرت جی، اب کیا ہوگا؟ غریبوں کی غریبی کا تماشا لگے گا۔ ہاں لکھ دیا جائے گا جی حضرت صاحب نے فلاں دن لنگر تقسیم کرنا ہے، گرمی ہوگی، روزہ ہوگا، غریب آ کے سارا دن دھوپ میں کھڑے رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، حضرت صاحب نہیں آ رہے، نہیں وہ سحری کر کے سوئے ہوئے ہیں، حضرت صاحب جناب 3-4 بجے اٹھیں گے اور آ کر جناب راشن تقسیم فرمائیں۔ لیکن قربان جاؤں لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، حضرت کا کرتا مبارک غسل دینے کے لیے اتارا گیا تو کیا دیکھا؟ حضرت کی کمر پہ نشان ہے باقاعدہ۔ آپس میں باتیں شروع ہوئی، یہ تو شہزادے ہیں، نشان کس چیز کے؟ جو حضرت کے خادم تھے، آپ نے فرمایا اپنی زبانیں بند رکھو، غلام کے لیے امام کے لیے دل میں کوئی میل نہ لانا۔ کہا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کا؟ آپ نے فرمایا اگر بات امام کی شان و شوکت کی نہ ہوتی تو امام نے وعدہ لیا تھا کبھی راز نہ کھولنا میرا۔ سنو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں۔ چلو شکریہ میں دیا کرو، خدا کا شکر ہے اللہ نے میرے بچوں کے سر پہ میرا سایہ سلامت رکھا ہوا ہے۔ وہ کبھی جا کے پوچھ یتیم کو یتیمی ہوتی کیا ہے یار؟ یتیم کس کو جا کے کہ مجھے آج میرا بھی پارک جانے کو دل کر رہا ہے، کس کو کہے جا کے؟ اور یتیم کس کو جا کے کہے کہ مجھے آج میں نے بھی پیزا کھانا ہے؟ یہ یتیم کسے جا کے کہ جناب آج میں نے بھی فلاں کام کرنا ہے؟ حضرت جی شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو، تیرا شکر ہے۔ یتیم سے پوچھو یتیمی ہوتی کیا ہے حضرت، شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو، شکریہ کے طور پہ۔ دیکھو اپنے ارد گرد کیڑا کیڑا ماڑا ہے، کیڑا کیڑا یتیم ہے، کیڑا کیڑا غریب ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ حضرت جی وانڈ لو آج، خدا دی قسم کہنے وانڈ لو آج، اے نال نہیں جے جانا ہے بینک چ پے رہ جانے جی، اج انو وانڈ لو اپنے تھا، اج انو وانڈ لو حضرت۔ پھر دیکھو حضرت جی، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے حضرت، پھر دیکھو سخی تو اللہ کا دوست ہے۔ میں تو کیونکہ میں سیالکوٹ میں جس جگہ خطیب ہوں نا، میرے پیچھے فیکٹری ایریا ہے سارا، امیر کبیر اربوں خربوں والے لوگ میرے جمعے میں میرے سامنے ہی۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں میں یار اسی تو پتہ نہیں کی کرنا، پھر یاری لگنی، پتہ نہیں لگنی بھی نہیں لگنی ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے۔ اور تمہیں اللہ نے پیسہ دیا، لگاؤ یاری یار، کھانی تو پھر وہ 2 روٹیاں ہی ہیں نا۔ آج کر لو حضرت جی، آج کر لو۔ وہ کہتی ہے کہ وہ یہ گیا اور جا کے نا اس کو بڑی لان تان کی، اور چوٹائیں پھٹیاں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح ہے اس طرح ہے، یہ اس کو کہہ کے نہ آ گیا، بس پھر اس کا زوال شروع ہوا، پھر کچھ نہیں رہا، کنگلا ہو گیا۔ میں نے اسے علیحدگی کی تیار کر لی، اس نے مجھے طلاق دے دی، تو میں آپ کے نکاح میں آ گئی۔ اب شیخ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ وہ جو دوسرا خامند ہے نا، جس کے نکاح میں وہ عورت تھی، وہ کہتا اب اس سے بھی عجیب بات نہ سناؤں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ جو بھکاری مانگنے آیا تھا نا، جس کو تیرے پہلے خامند نے گالیاں دے کے نکالا تھا، اس نے کہا وہ میں ہوں۔ جے چاہیں تیرا جاندے تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں۔ شکریہ کے طور پہ فرض تو ہے ہی ہے نا، شکریہ کے طور پہ اس کا بڑا کرم ہے بھائی۔ بڑے لفظ نہ بولو، ماڑیاں نال پیار کرو، ماڑیاں نال محبت کرو، خدا کوئی قصور نہیں ماڑا ہے حضرت۔ میں بچوں کو بتاتا ہوں، میرا نا ایک دن UMT لیکچر تھا، ہمارے سیالکوٹ میں یونیورسٹی ہے، تو UMT سے باہر نکل کے نا سڑک کراس کر کے، جس طرح دوسری سمت ہے، یہ سڑک ذرا چھوٹی ہے، وہ سڑک کافی بڑی سڑک ہے، سامنے نا سٹور ہے، میں نے اسے کچھ لینا تھا، تھوڑا سا آگے آ کے نا وہ کیونکہ فیکٹری ایریا ہے، اور فیکٹری ایریا سے جب باہر آتے ہیں نا تو مین روڈ وہی، آگے فروٹوں کی ریڑی ہیں، اس لیے کیونکہ فیکٹری ایریا ہے، ظاہر ہے وہاں فیکٹری کے مالکان نکلتے ہیں اور وہ بڑا اچھا دام دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک بندہ جو لینڈ کروزر سے اتر رہا ہے، اس نے بحث تو نہیں نا کرنی ہے، اس نے تو یہی کہنا بھائی 5 کلو سیب کر دے،
یہ کر دے یہ، اس لیے ریڑیاں ادھر نا کافی زیادہ. تو میں نے بھی سٹور سے لیا اور میں بھی نا اپنی موج میں چلتا جا رہا ہوں. تو میرے آگے نا ایک چھوٹے قد کی پست کا عورت، ایک ادھر بچہ ایک ادھر بچہ. تو اس سے پہلے ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا کوئی، لیکن جب میں ان کے بالکل قریب گیا تو یہ آواز میرے کان میں. آپ کو پتا ہے جی سردیاں سیزن ہے سیب کا، گرمیوں میں سیب اچھا نہیں ہوتا، سردیاں سیزن ہے، کالا کلو لال بہترین سیب. اور آپ کو پتا ہے بچوں کی عادت بھی ہے، بچے جو دیکھتے ہیں وہ مانگتے بھی ہیں. میں حضرت جب ان کے قریب آیا نا تو یہ آواز میرے کان میں، بچے نے نا وہ ماں کا بازو کھینچا اور سیب کی ریڑھی کی طرف اشارہ کر کے نا اپنی ماں کو کہتا ہے امی جی اور کدی تے سیب لے دیو، میں کدی سیب ہی نہیں کھادا ہے. ابو حقیقت میں کو لطیفہ نہیں سنا رہا. بھائی جس بندے کی 16,000 تنخواہ ہے اس نے 300 روپے کلو سیب کہاں سے بچے کو لے کے دینے آیا؟ ہم تو اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے. ہم کتنے کتنے ہزار کے پیزے کھاتے ہیں بیٹھ کے وہاں. اللہ کی قسم میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی سیب ہی نہیں کھایا. تو ماں نے نا بڑی حسرت سے سیب کو دیکھا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا اس کے اندر گزر گیا ہوگا. تو بچے کو پیار کر کے کہتی ہے پترا رات دی ہانڈی پک جے تو بڑی گل ہے، تینوں سیب کتوں لے کے دے. ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے، ہم نہیں اللہ کا شکر. جے چاہیں تے راہ جاندے تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ گولو در در خیر منگائیں. اللہ کا شکر ادا کیا کرو، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو. ٹھیک ہے جی، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو. آپ کو کیا پتا حضرت یہ آنسو کیا قدر و قیمت رکھتے ہیں. وہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا نا، آپ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے، انجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. تمہیں کیا پتا حضرت ان آنسوؤں میں کیا طاقت ہے. میرا اتنا ہی ہوتا ہے، اکھاں پجیاں سمجھو کام ہو گیا. بس حضرت وہ اپنی بھی کوتاہیاں میرے سامنے ہیں اور اس کی عطائیں بھی میرے سامنے ہیں. کتنا نواز ایک گناہ جب ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا. آئے آئے لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاوڑ والا. کیا نہیں ہم نے کیا، کیا نہیں کیا. اور بھائی ہم ایک بار کسی کو بلائیں نا، نہ آئے تو چلو ہم اگنور کر دیں گے. دوسری بار نہ بلائیں کو بڑا کلیجے والا ہوگا جو اگنور کر دے گا. تیسری بار کلیجے والا بھی کہے گا چلو. لیکن دیکھ لو حضرت جی 37 سال ہو گئے مجھے دن میں 5 بار بلا رہا ہے، میں نہیں جاتا. کوئی چھوٹی بات ہے حضرت جی، 37 سال 5 بار دن میں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. عالم آ رہی ہے حضرت جی تھانے سے صرف ایک سپاٹا میں آ کے یہ کہہ جائے نا بھائی 12:30 بجے تو نے تھانے میں پہنچنا ہے، تجھے ایس ایچ او صاحب نے بلایا. میں 12:30 نہیں، میں 12 بجے تھانے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. لیکن کیا ہے دن میں 5 بار صدائیں آتی ہیں، حی علی الصلاۃ. پھر بندہ ہے نا پھر تھوڑی سی لالچ بھی دے دی جاتی، حی علی الفلاح. لیکن وہ کتنا بے وفا ہوں میں نہیں جاتا. لیکن کیا ہے حضرت جی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت. وہ ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کھانا اٹھا لیا نا، تو وہی کیا ہی ہے ابراہیم نے کیا کیا، عرض کیا اللہ تیرا نا ہی نہیں لیا ہے. فرمایا مجھے بھی تو دیکھنا، مجھے 70 سال ہو گئے ہیں، کھلا بھی رہا ہوں کھلا بھی رہا ہوں. اس لیے حضرت جی کر لو، آج کر لو. ٹھیک ہے جی. اور قربان جاؤں حضرت جی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اللہ یہ لکھا ہے امیر
मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी खिदमत में एक बाप और बेटा है। तो आपको पता है जी, बाप बेटे की शक्ल मिलती है, किसी की ज्यादा मिलती है, किसी की थोड़ी मिलती है। कई जगह ऐसे भी देखने को मिलता है कि बिल्कुल हूबहू एक जैसे, जिसको फोटो कॉपी कह लें हम, वहां भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी। सिर्फ इतना था कि बेटा जवान था, दाढ़ी काली थी, बाप बूढ़ा हो चुका था, झुर्रियां आ गई थी, दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, शक्ल यहां तक कि अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैरान हुए, बगैर नहीं रह सके। आपने फरमाया मैंने बड़े बाप बेटा देखे, लेकिन जितनी मुशाबत तुम दोनों की है मैंने नहीं देखा। वो बेटा आगे से अर्ज करता है, बाप अर्ज करता है, हुजूर अगर आप इस बच्चे का किस्सा सुनेंगे तो आपकी हैरानगी में और इजाफा होगा। आप फरमाते मैंने कहा सुना। वो अर्ज करता है, अमीरुल मोमिनीन मैं एक ताजिर हूं और मेरी बीवी हामिला थी, ठीक है, तो बस कुछ माल तैयार हो चुका था, अगर ना लेके निकलता तो माल जाया हो जाता, नुकसान होता बड़ा, इसलिए मुझे निकलना पड़ गया। तो जब मैं निकलने लगा ना, तो इसकी माँ और मेरी बीवी मुझे दरवाजे तक छोड़ने हैं, और दरवाजे पे खड़े होकर मुझे पूछती है आप तो जा रहे हैं, तो आपकी ये जो औलाद दुनिया में आने वाली है इसको किसके हवाले करके जा रहे हैं? तो उस करता है अमीरुल मोमिनीन मैंने दरवाजे पे खड़े होकर कहा मैं इसको हवाले करता हूं अल्लाह के। हाय हाय, किसके हवाले करता हूं? अल्लाह के। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मैं चला गया। जब वो मैं तजारत से वापस लौटा तो दिल हवा में उड़ रहा था, बेटा होगा तो ये नाम रखूंगा, बेटी होगी तो ये रखूंगा। लेकिन अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन जब घर आया ना, तो आके क्या देखता हूँ, घर मुकफ्फल, ताला लगा। मैं हैरान हुआ, मेरी बीवी किधर गई? हमसाये के दरवाजे पे दस्तक दी, पूछा बीवी किधर गई? उन्होंने कहा वो जब विलादत का वक्त करीब आया ना, तो तेरी बीवी दर्द ज़ै की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकी और विलादत से पहले तेरी बीवी का इंतकाल हो गया। तो हमने उसको दफना दिया। एक शख्स साथ गया, जाकर उसने कब्र की निशानदही की, मैंने फातिहा खानी की, साल सवाब की। तो मैं घर आ गया। जब रात अपनी चारपाई पे लेटा ना, तो दिल बड़ा बेचैन हुआ। दिल चाहा कि फिर बीवी की कब्र पे जाके ना मैं फातिहा खानी करूं। अल्लाह आपको पता है रहता हाल ये है कि हम दिन के वक्त भी डरते कब्रिस्तान नहीं जाते, तो रात को जाना कोई सौखा काम तो नहीं है, लेकिन क्या कुदरत खींच रही थी। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मैं रात को अपनी बीवी की कब्र पे चला गया। जब गया ना, जाके क्या देखता हूँ, कब्र से शोला रोशन, आग निकल रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये तो बड़ी सोमो सलाद की पाबंद थी, इसकी कब्र में आग क्यों लग गई? इरादा किया कब्र खोल के देखूंगा। मैंने कब्र खोली, कब्र में उतरा तो क्या देखता हूँ, बीवी का मुर्दा वजूद पड़ा है और ये बच्चा उसके साथ खेल रहा है। मैं बड़ा हैरान हूँ, ये क्या है? मैंने बच्चे को सीने से लगाया, कब्र से बाहर निकला तो गैब से आवाज की आती, बंदे तूने दरवाजे पे खड़े होके कहा था मैं दुनिया में अपनी आने वाली इस औलाद को हवाले करता हूं अल्लाह के। हैं हमारे हवाले करके जा गया था इसलिए जिंदा दे रहे हैं, बीवी हमारे हवाले करके जाता वो भी तुझे जिंदा ही देनी थी। अल्लाह करके तो देखो अल्लाह। आज हमारे लिए सबसे मुश्किल काम यही हो गया कि करके तो देखो, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम